یہ تو عبد الباری ہے، یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، یہ تو عبد الباری ہے، یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے۔ آؤ سیکھے عبد الباری کے سنگ۔ تم کتنی کتابیں پڑھتے رہتے ہو عبد الباری؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں، دماغ اور سمجھ عطا کیا۔ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ایک اچھی کہانی پڑھا، کہانیوں کے ساتھ ساتھ کئی حدیثیں اور قرآن بھی پڑھنے ملتا ہے۔ کون سی کتاب؟ مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں گا۔ ابھی تو میں نے لائبریری میں لوٹا دیا کتاب، تم چاہو تو لے سکتے ہو۔ ضرور لوں گا میں۔ وہ دیکھو نوید اسی طرف آ رہے ہیں۔ نوید، تم کہاں جا رہے ہو؟ امی نے کچھ سامان لانے بولے ہیں، میں وہی بازار سے لینے جا رہا ہوں۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ میں لائبریری میں کتاب لوٹانے آیا تھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، چلو ہم ساتھ چلتے ہیں۔ ہاں، بازار تک ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یہ تو اچھا ہے، مجھے خوشی ہوگی۔ چلو۔ تمہیں پتہ ہے نوید، عبد الباری نے جو کتاب پڑھے ہے اس میں کہانیوں کے ساتھ ساتھ حدیثیں اور قرآن بھی پڑھنے ملتا ہے۔ اچھا، کون سی کتاب ہے؟ اس کہانی میں ایک ظالم بادشاہ ہوتا ہے اور وہاں کے تمام لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ظالم ہی ہوتے ہیں، اور اس پورے علاقے کے لوگوں پر مانو اللہ عذاب بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، ہم بھی پڑھیں گے۔ وہ رہے آلو والے چاچا، آؤ میں آلو لے لیتا ہوں، پھر ہم آگے چوراہے تک ساتھ چلیں گے۔ ٹھیک ہے نوید۔ ارے پہلوان بھائی، ایسا مت کرو، بڑی مشکل سے تو مجھے کچھ پیسے ملتے ہیں، تم اتنا کم کر دو گے تو میں تو بڑے نقصان میں رہ جاؤں گا۔ بس کرو، کیا تم مجھے جانتے نہیں؟ اب اور بولے تو کچھ پیسے نہیں دوں گا۔ چلو اے ٹماٹر والے، نکالو ٹماٹر، اب تمہاری باری ہے۔ جی پہلوان بھائی۔ کیا بات ہے چاچا، کیا اس شخص نے پیسے نہیں دیے آپ کو؟ ارے بیٹا دھیرے بولو، وہ بڑا ہی ظالم انسان ہے۔ طاقتور ہونے کی وجہ سے وہ سبھی غریبوں اور کمزور لوگوں پر ظلم زیادتی کرتا ہے۔ کیسا ظلم چاچا؟ وہ پیسہ نہیں دیتا اور سامان لے جاتا ہے، مار پیٹ پر اتر آتا ہے۔ اچھا، ایسا کیوں کرنا؟ کیا انہیں نہیں معلوم اللہ نے ایسا کرنے سے منع کیے ہے؟ اوے اور ڈالو ٹماٹر، اتنے سے کیا ہوگا؟ جی حضور، لے لو اور لے لو، ہم کر ہی کیا سکتے ہیں۔ ہاں، شاباش۔ آپ کو اس طرح کسی سے سامان لینے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں، مجھ سے بولا لڑکا؟ ارے عبد الباری، چلو جلدی یہاں سے۔ رکو سرفراز، ہاں میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، یہ ظلم ہے۔ آپ کیوں خود کو ظالم بنائے پھر رہے ہو؟ نہیں معلوم آپ کو کہ اللہ اس کی بڑی سزا دیتے ہیں؟ اچھا یہ دیکھو تو ایک بچہ مجھے بتائے گا۔ جاؤ لڑکے یہاں سے، چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا سر پھر جائے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے کہ آپ دوسروں سے مال تو لو اور انہیں اس کی قیمت نہ ادا کرو۔ کیا آپ کو اللہ کا ڈر نہیں؟ مت کرو کسی پر ظلم و زیادتی، کسی کا حق نہ مارو۔ اچھا، ذرا بتاؤ کہاں لکھا ہے ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ہاں، تم نے قرآن پڑھا لڑکے؟ اوہ ہاں، ذرا دوبارہ تو پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اوہ، کیا ایسا اللہ کہہ رہا ہے؟ بالکل، یہ قرآن کی آیات ہے۔ اللہ ہر بات سے واقف ہے، وہ تو ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا حال کتنا برا ہوگا۔
آنکھیں پھٹی رہ جائے گی جب وہ سب کچھ اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ اوہ، یہ کیا کر رہا ہوں میں تو بری چیزیں نہیں پیتا، برا کھانا نہیں کھاتا کہ اللہ نے منع کیا ہے، لیکن اس معاملے میں دیکھو تو ذرا، میں تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ بالکل، بری چیزیں جنہیں اللہ نے منع کی ہے انہیں کھانے پینے پر سزا تو ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر یہ گناہ ہوگا کہ ہم دوسروں کا حق مارے، لوگوں پر ظلم کرے، ناانصافی کرے۔ لوگوں کے حقوق اللہ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک لوگ خود نہ معاف کر دے۔ لڑکے، تم بڑے ہی نیک ہو جو میری آنکھیں کھول دیے۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے روزانہ نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا، ان پر ظلم و زیادتی کیا۔ کیا مجھ جیسے گناہ گاروں کو بھی اللہ معاف کرے گا؟ اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ سچے دل سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، دوبارہ ایسا نہ کرو، اور ساتھ ہی جن لوگوں کا حق چھینے ہو انہیں ان کا حق لوٹا دو۔ اللہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تواب الرحیم ہے، مطلب توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کیا سچ میں؟ یا اللہ، تو مجھے معاف کر، میں کس قدر لوگوں پر ظلم کرتا رہا۔ لو بھائی لو، اپنے ٹماٹر کے پیسے لے لو بھائی، اور تم بھی اپنے بٹاٹے کے پیسے لے لو، اور حساب کر کے ذرا مجھے بتا دو پچھلا کتنا پیسہ دینا ہے، میں سب کو لوٹا دوں گا، سب کو لوٹا دوں گا۔ ارے واہ عبد الباری، یہ کیا کیے تم نے؟ جو یہ شخص اس قدر اچانک بدل گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کا اثر ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے چھین لے۔ خیر، چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں مجھے بھی۔ لڑکے، تم کہاں جا رہے ہو؟ ذرا رکو، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو تم نے مجھے اتنے بڑے گناہ کو کرنے سے روکے، بلکہ میرے دل کو بدل دیے۔ شکریہ تو آپ کو اللہ کا ادا کرنا چاہیے، وہی تو ہے جو دلوں کو بدلتا ہے۔ مجھے کچھ بتاؤ لڑکے، جس سے مجھے اور سکون ملے۔ آہا، کیا بات کہی ہے تم نے۔ نماز پڑھ کر اللہ سے مغفرت طلب کرنے سے بھی سکون ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں جسے ہم سبھی کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور ہم ظالم بننے سے بچے رہے۔ اچھا، ضرور بتاؤ، میں پڑھوں گا۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اسے پڑھتے رہنا چاہیے، خاص کر جب بھی ہم سے کسی بھی طرح کا ظلم ہو جائے۔ اس کے معنی بھی بتا دو ہمیں عبد الباری، جس طرح تم اور آپا ہمیں ہمیشہ بتاتے ہیں۔ اس دعا کے معنی ہیں، اے رب، ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کر جو ظالمون ہیں، جو ظالم لوگ ہیں۔ میں اس دعا کو مسجد میں جا کر اور پڑھوں گا اور سیکھوں گا بھی۔ اب ہمیں جانا ہے، اللہ ہم سبھی کو ہدایت پر قائم رکھے۔ آمین۔ 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 جی پہلوان بھائی۔ ارے ڈرو نہیں، اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں ایک اچھا انسان بنوں گا، میں آگے سے کبھی برا نہیں کروں گا، دعا سیکھوں گا، توبہ کروں گا، ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ڈرو نہیں۔ عبد الباری، تم نے وہاں بولے کسی بھی طرح کے ظلم، تو کیا اور بھی طرح کے ظلم ہوتے ہیں؟ ہاں، ظلم کو آسانی سے سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ طریقہ کام جسے ویسا نہ کیا جائے جیسا کہ اسے کرنا چاہیے، تو یہ اس کام یا اس چیز کے ساتھ ظلم ہوگا جس سے ہم کام لے رہے ہیں۔ عبد الباری، تمہاری کچھ باتیں تو میرے سمجھ ہی نہیں آتی، اتنی گہری بات کیسے